السلام علیکم ناظرین، ناصر عباسی حاضر ہوں پروگرام ذمہ دار کون کے ساتھ۔ ناظرین، ذمہ دار کون میں ہم روزانہ محاسبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا، ہماری الجھنوں کا، ہماری مہنگائی کا، ہماری بربادی کا کون ذمہ دار ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کے اندر الیکشن کی ہوا چل رہی ہے۔ صوبائی گورنمنٹ کے پی کے ختم ہو چکی ہے، جبکہ صوبائی گورنمنٹ پنجاب بھی ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پہ نگران سیٹ اپ آ چکا ہے۔ 125 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی سے۔ اس کے باوجود کہ اب الیکشن کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے، صوبائی اسمبلی کے پی کے نے بھی اور پنجاب نے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 125 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ الیکشن کمیشن الیکشن کروانے جا رہا ہے، جبکہ صوبائی گورنمنٹس کے اوپر ابھی تک الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی۔ ہوا یہ چل رہی ہے، فضا یہ چل رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے۔ ملک کے اندر کے حالات یہ ہیں کہ آٹا ناپید ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی ہے اور میرا غریب پس رہا ہے۔ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، انڈسٹریز بند کر کے جا رہے ہیں، ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں ہمارے IMF کے ساتھ، دوسری طرف جنیوا کانفرنس سے ہمیں امیدیں لگ گئی ہیں کہ وہاں سے بھی ہمیں فنڈز ملیں گے، پیسے ملیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ان کو بیٹھ کے باہمی مشاورت سے اس لیے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری عوام تباہ ہو رہی ہے، ہمارے ملک کا سٹیٹس گر رہا ہے، ہم لوگ ڈوب رہے ہیں۔ میرے وہ بچے، میرے وہ غریب لوگ جو روڈوں پہ اس وقت روزگار کے لیے بھٹک رہے ہیں، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ ہم ہیں ان کے ذمہ دار، یہ پالیٹیشنز ہیں ان کے ذمہ دار، یا ٹیکنوکریٹس ہیں، یا کون ہے؟ اس کا محاسبہ کرنے کے لیے ہمیں ایک دفعہ موقع تو چاہیے۔ ہمیں ابھی باہر نکلنا ہوگا، لیکن اس لیے نہیں کہ فلاں کی حکومت آ جائے، فلاں کی حکومت آ جائے، ہمیں اس لیے نکلنا ہوگا اور اس لیے ایک آگہی مہم چلانی ہوگی تمام لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو، چاہے ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یا ہم پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ مہم چلانی ہوگی اور لوگوں کو یہ باور کرانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ پالیٹکس سے باہر نکلیں، اپنی اپنی پارٹیوں کی سیاست سے باہر نکلیں، اس ملک کو بچانے کے لیے باہر نکلیں، سامنے آ جائیں۔ جب ایک میچ آپ کا انڈیا کے ساتھ آ جاتا ہے، اس میچ میں نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی کسی فرقے سے، نہ قوم، نہ عوان، نہ عباسی، نہ خان، نہ جدون، نہ بلوچی، نہ پٹھان، اس وقت ہم ایک پاکستانی بن جاتے ہیں اور سب کی دعائیں ہوتی ہیں یا اللہ پاکستان جیت جائے۔ آج ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے، کیا ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان جیت جائے؟ اگر یہ پاکستان رہے گا، یہ جیتے گا تو ہم بھی جیتیں گے، یہ ملک جیتے گا، اس کے پالیٹیشن جیتیں گے، اس کا ہر غریب جیتے گا، اس کا انڈسٹریلسٹ جیتے گا۔ ہمیں اپنی بربادی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے، میں کروں گا، کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ میں مطالبہ رکھتا ہوں اپنے اس ویلاگ کے ذریعے ان تمام مقتدرہ علاقوں کے مقتدرہ شخصیات سے کہ اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کی سالمیت کو بچانے کے لیے، اس کی سوورنٹی کو بچانے کے لیے کچھ مل بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے، ورنہ ہم ملک سے باہر دبئی نے ایبٹ آباد اور مختلف شہروں کے اوپر اگر پابندی لگا دیا ویزا کے اوپر، تو کیوں لگائی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور ایک محب وطن پاکستانی بننا ہوگا، اور تمام پارٹیوں کے میں کسی پارٹی کے کسی لیڈر کو ایسا نہیں کہتا کہ وہ محب وطن نہیں ہے، سب محب وطن ہیں۔ اگر متفق ہو جائیں کہ ہم محب وطن ہیں اور ہم نے اس پاکستان کو مل کے بدلنا ہے اور اس پاکستان میں بہتری لانی ہے، غریبوں کے لیے آسانیاں اور آسائشیں پیدا کرنی ہے، تو انشاءاللہ ضرور یہ ملک ترقی کرے گا اور ہم دنیا کی وہ طاقت بنیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد اعظم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ میرا یہ میسج آپ تک پہنچانے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ خود باہر نکلیں، خود دیکھیں، انالیسس کریں کہ ہماری کھانے پینے کی اشیاء ضروریہ ہمیں میسر نہیں آ رہی۔
وہ لوگ جو 20-30 ہزار روپے پر منتھ کما رہے ہیں وہ مر رہے ہیں۔ آج الیکشن کی فضا، الیکشن کی ہوا، الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول اوپر جا رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، لوگوں کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے زندگی۔ اس کا خیال آپ نے اور میں نے مل کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔